تو رؤوف حسن صاحب ایک نجی ٹی وی چینل کے دفتر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے خواجہ سرا آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ بحث و مباحثہ چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 خواجہ سرا اکٹھے ہوتے ہیں اور پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بلیڈ جو ہے اس سے وار کیا جاتا ہے ان کے چہرے پر، اور ان کی شرٹ جو ہے وہ بھی خون سے، اس وقت آپ جو ہے وہ خون آلودہ ہوئی ہوئی شرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ اس سب کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا یہ موقف ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد ہم نپٹائیں گے، اور جو بھی کارروائی کی جائے گی ان خواجہ سراؤں کے خلاف۔ انہوں نے بلیڈ بھی مارا، ان کو مارا پیٹا بھی، اور وہ شدید زخمی ہوئے۔ تو وہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ویڈیوز اور تصاویریں رؤوف حسن صاحب کی گردش کر رہی ہیں، اور جو دیگر پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو لے کر بڑا مذاق اڑا رہے ہیں اور بڑی مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر رؤوف حسن صاحب کی بات کی جائے تو وہ ایک بہت ہی آؤٹ اسپوکن قسم کے آدمی ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس، ان کے اسٹیٹمنٹ، اور اگر بات کی جائے کہ جس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں عمران خان کو، تو وہ بہت ہی ایک آؤٹ کلاس کے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اگر موجودہ حکومت کی بات کی جائے تو اس پر بھی جس طریقے سے وہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کی بات کریں، ان کے دیگر بیانات کی بات کریں، تو ان کو اس وقت تحریک انصاف کے اندر سے بھی اور تحریک انصاف کے باہر سے بھی حمایت حاصل نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ تحریک انصاف کے اندر اور تحریک انصاف کے باہر بھی موجود ہیں جو ان کی اس تمام تر باتوں سے جو ہے وہ شدید قسم کا اختلاف کرتے تھے، اور ان کی جانب سے شدید قسم کا رد عمل بھی سامنے آتا تھا۔ مگر رؤوف حسن صاحب نے ہمیشہ سے ہی عمران خان کے نیریٹو کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے اور اس حکومت کی بینڈ بجائی ہے، اور سب کے ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بھی کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن جو یہ آج واقعہ پیش آیا، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس واقعے کو دیکھیں تو آپ کو سبھی جو سمیع ابراہیم صاحب ہیں ان کا واقعہ بھی یاد آتا ہے، ان کا بھی کچھ معاملہ یوں خواجہ سراؤں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن سمجھ سے باہر یہ ہے کہ یہ خواجہ سرا جو ہیں ان کی بیچ میں انٹری کس طرح پڑتی ہے، اور اس سارے معاملے میں وہ جب آتے ہیں ان کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ایک شخص بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس ویڈیو میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فون جو ہے وہ اٹھا کر پہلے تو ان کو پکڑاتا ہے، اس کے بعد اپنے فون سے وہ کچھ ریکارڈ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ 4 خواجہ سراؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، لیکن خواجہ آصف صاحب بھی ہیں جن پر انک پھینکی گئی، احسن اقبال ہیں جن پر گولی چلائی گئی، بہت سارے صحافی موجود ہیں جن کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، مارا پیٹا گیا۔ یہ تب بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے، مگر بہت سارے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں جو اس ساری چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس ساری چیز سے کھیل رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اس معاملے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ معاملہ بھلے تحریک انصاف کے، بھلے پیپلز پارٹی کے، یا بھلے نون لیگ کے کسی بھی سیاسی رہنما، ورکر، اعلیٰ قیادت، ترجمان کسی کے ساتھ بھی پیش آئے تو وہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب بات خواجہ سراؤں کی کرتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا کی جو انٹری بیچ میں ہوتی ہے، کیا یہ خواجہ سرا خود آئے یا ان کو بھیجا گیا؟ خواجہ سراؤں کے پیچھے کون ہے؟ اس سارے معاملے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو رؤوف حسن صاحب والا جو معاملہ ہے یہ کوئی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں تھا، متعدد واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوتے آئے ہیں، لیکن ان سے نکلا کیا ہے؟ ان واقعات کو لے کر ہماری اعلیٰ عدالتیں اور اعلیٰ ادارے جو موجود ہیں پاکستان میں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس سارے معاملوں میں سے نکالا کیا ہے؟ تو رؤوف حسن صاحب کا بھی معاملہ بیچ میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رؤوف حسن صاحب کے سارے کیس میں کیا ہوگا۔ اس سب کے علاوہ اس وقت تمام تر ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر آپ کو ہر طرف گردش ہوتی ہے، ویڈیوز نظر آئیں گی، اور بحث جو ہو رہی ہوگی وہ انہی ویڈیوز کو لے کر، اسی بات کو لے کر ہو رہی ہوگی۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے میڈیا نے 1 سے 1.5 ہفتہ لگایا ایک چیز کو لے کر، اور اس کے بعد اس پر سب نے بحث و مباحثہ کیا، اور اس کے بعد وہ معاملہ سب بھول گئے ہیں۔ ایک نیا رولا رپھڑ بیچ میں پڑتا ہے اور ساری عوام آپ کی اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا۔ تو یہ معاملہ بھی کچھ دیر چلے گا اور اس کے بعد سب بھول جائیں گے، لیکن اس واقعے پہ جو ہے وہ آپ کو سوالیہ نشان نظر آئے گا، فل سٹاپ لگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح کے واقعات آپ کو آئے دن ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اور آگے بھی نظر آئیں گے یقیناً۔ تو اس سب کے علاوہ جہاں بات اسلام آباد کی وہاں اسلام آباد میں احمد فرحات صاحب جو ہیں ان کی بازیابی کو یقینی بنانے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس سب کے علاوہ جسٹس میاں اختر کیانی نے کہا ہے کہ ریسکیو کریں گے، اور یہ سوال کیا انہوں نے کہ کیا آپ ریسکیو کریں گے، جس پر اٹارنی جنرل بولے کہ بالکل ہم سب کچھ کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ، اس کی بھی ایک بہت لمبی فہرست ہے کہ جن کو اٹھا لیا جاتا ہے، مسنگ پرسنز کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب اٹھایا، کس نے اٹھایا، کیسے اٹھایا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں سی سی ٹی ویز آتی ہیں تو گاڑیاں بھر کے آتی ہیں، بندے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور سالوں سال ان افراد کا پتہ نہیں چلتا کہ کون لے گیا۔ اور احتجاج اسلام آباد میں جاری رہتے ہیں، پھر ان احتجاج پر جو ہے وہ آپ کی ریاست استعمال کرتی ہے اپنے تمام تر ہتھ کنڈے،
اور اس کے بعد جو ہے دیگر لوگ وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں، سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر وہ بھی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد سب معاملہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس طرح جو ہے وہ آئے دن لوگ اٹھائے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، اور جب وہ آتے ہیں واپس تو ان کے حلیے بگڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے عمران ریاض خان کی مثال موجود ہے، ان کو لے کر گئے تو آپ کے ایک ایک ادارے نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب اس ملک میں رہتے ہوئے ایک شخص کو اس کے گھر سے یا کسی باہر والی جگہ سے اٹھا لیا جائے اور اس آپ کے جتنے اعلیٰ ادارے ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ، میں اور جو دیگر لوگ اس ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں وہ کتنے سیف ہیں، اور آپ کو ریاست کیا پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو جو ریاست آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے وہ بالکل 0% ہے، کہ آپ، میں، ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک گاڑی آتی ہے، اس کو بٹھاتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے، اور سالوں سال کسی کا پتہ نہیں چلتا، مہینوں بعد کوئی واپس آ رہا ہے، کسی کی داڑھی نکلی ہوئی ہے، کسی کے بال لمبے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور بعد میں جب عدالتیں حکم دیتی ہیں تو پھر وہ فوری بندہ آ بھی جاتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے رک کے صرف یہ سوچیں کہ اس شخص کے خاندان پر، اس کی فیملی پر، اس کے بیوی، اس کے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا، مطلب مینٹلی طور پر کتنا بڑا ڈیمیج ہے۔ اور ان سب واقعات کے باوجود بھی جہاں ان سب چیزوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، وہاں پر اس طرح کے، جہاں ہم نے رؤوف حسن صاحب والے معاملے کی بات کی، اس معاملے کی بھی بہت بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ واقعات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، بلکہ یہ واقعات دن بہ دن جنم لیتے ہیں، اور جب جنم لیتے ہیں تو اس طرح کے متعدد واقعات رپورٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہم سب، مجھ سمیت ہم سب اس پر بات تو کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک ایسا جو فارمولا ہے وہ ڈیزائن کر کے کسی کے سامنے نہیں رکھتے کہ جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ اس بندے کو اٹھا کے کون لے گیا، وہ بندہ کہاں گیا، وہ کہاں رہا، اور کس بہاف پر اس کو اٹھا کے لے گئے۔ تو ان سب باتوں کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ بندہ چلا جاتا ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے، اور کچھ عرصے کی جو ہے وہ بحث رہتی ہے، اس کے بعد سارے بیک ٹو ورک ہوتے ہیں، بیک ٹو اپنی روٹین آتے ہیں، اور وہ معاملہ ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اب رؤوف حسن صاحب کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے، احمد فرحات صاحب کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے، مگر دیکھنا یہ ان دونوں کیسز میں کیا وہی سلوک اور وہی برتاؤ ہوگا جو آج سے پہلے دیگر کیسز میں ہوا، یا ان کیسز میں کوئی نیا موڑ وہ نکالیں گے اور ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی اور پتہ چلے گا کہ اب جو ہے اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ تو ایٹ دا اینڈ یہی ہوگا، اور یہی کہوں گا کہ آج جو کچھ احمد فرحات صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو کچھ آج رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہے۔ جو دیگر سیاسی جماعتیں اگر ان کے کسی سیاسی ورکر، سیاسی کارکن کے ساتھ ہو، وہ تب بھی غلط تھا اور غلط ہے۔ اگر رؤوف حسن صاحب کسی اور پارٹی کے ہوتے تو تب بھی غلط تھا، اگر وہ تحریک انصاف کے ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے۔ اب یہ جو خواجہ سراؤں والا معاملہ ہے، یہ بھی دیکھنا بہت اہم ہے کہ کیا ان خواجہ سراؤں نے خود یہ سب کچھ کیا یا ان سے کروایا گیا، خواجہ سراؤں فرنٹ پر ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، تو اس سارے معاملے پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔